السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مثنوی سحر البیان کے بارے میں۔ یہ اردو کی بہت ہی مشہور و معروف مثنوی ہے۔ اس کے مصنف میر حسن ہیں۔ یہ مثنوی UGC نیٹ کے نصاب میں بھی شامل ہے اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات میں بھی اس سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اردو کی سب سے مشہور ترین اور سب سے اہم مثنوی سحر البیان کو مانا جاتا ہے، سحر البیان، اور دوسرے نمبر پہ گلزار نسیم کو۔ تو ان دونوں مثنویوں کی اپنی خاص اہمیت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سحر البیان کا مکمل جائزہ لیں گے، اس کا خلاصہ دیکھیں گے، میر حسن کے حالات دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیے گا تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ مثنوی کے باب میں اب تک ہم 4 سے 5 ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں اپنے چینل پر، جس میں مثنوی کی تعریف، اس کا فن اور ارتقاء، اردو کے اہم مثنوی نگار اور ان کی مثنویاں، نظامی بیدری کی مثنوی قدم رؤ قدم رؤ، ملا وجی کی کتب مشتری، ابن نشاطی کی پھول بند اور افضل جھنجھانوی کی بکٹ کہانی پہ تبصرہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ہمارے چینل پہ وہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں، ان کو جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میر حسن کی مثنوی سحر البیان کے بارے میں۔ اس کے بعد ہماری ایک مثنوی رہ جائے گی دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم، اس کو بھی ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا اپنا موضوع، سحر البیان۔ اس میں سب سے پہلے ہم میر حسن کی شخصیت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ جیسے میر حسن کا پورا نام میر غلام حسن اور تخلص حسن تھا۔ جو پوائنٹ ریڈ سے لکھے ہوئے ہیں یا ہائی لائٹ کرے ہوئے ہیں ان کو آپ الگ سے کاپی میں شارٹ نوٹس کے طور پہ لکھ سکتے ہیں۔ میر حسن کی پیدائش 1737 عیسوی میں دہلی کے سید واڑہ محلے میں ہوئی تھی۔ محلہ بھی کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ سید واڑہ محلے میں کس کی پیدائش ہوئی تھی، تو 1737 عیسوی میں دہلی کے سید واڑہ محلے میں میر حسن کی پیدائش ہوئی تھی۔ والد کا نام میر غلام حسین زاہق تھا۔ میر حسن نے ضیاء الدین ضیاء کی شاگردی اختیار کی تھی اور سودا سے بھی اصلاح لی تھی۔ ان کے استاد کا نام کیا تھا؟ ضیاء الدین ضیاء۔ کئی بار صرف سودا کا نام دے دیا جائے گا کہ میر حسن کے استاد کا کیا نام تھا، اس میں آپشن میں آ جائے گا سودا، یا کئی بار ضیاء الدین ضیاء کا نام دے دیا جائے گا۔ تو ان دونوں چیزوں کو یاد رکھیے گا، ضیاء الدین ضیاء کی بھی شاگردی اختیار کی تھی اور سودا سے بھی اصلاح لی تھی۔ میر حسن اپنے والد کے ساتھ آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے تھے۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کس بادشاہ کے زمانے میں، کس نواب کے زمانے میں لکھنؤ آئے تھے، تو آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے تھے میر حسن اپنے والد کے ساتھ۔ میر حسن کا ایک شعری دیوان ہے، انہوں نے ایک تذکرہ شعراء اردو کے نام سے لکھا ہے۔ ان کا ایک شعری دیوان بھی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ان کا ایک شعری دیوان ہے اور ایک تذکرہ شعراء اردو کے نام سے لکھا ہے۔ میر حسن نے 7 قصیدے بھی لکھے ہیں۔ ان کے قصیدوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7 قصیدے لکھے ہیں۔ میر حسن نے بیشتر اصناف سخن جیسے مثنوی، مرثیہ، غزل، قصیدہ، رباعیات اور قطعات وغیرہ پہ طبع آزمائی کی ہے، لیکن اردو شاعری میں ان کو اصل مقبولیت ان کی مثنوی نگاری کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ انہی نے ہر طرح کی اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، مثنوی بھی لکھی ہے، مرثیہ بھی لکھا ہے، غزل بھی لکھی ہے، قصیدہ بھی لکھا ہے، رباعیات، قطعات، سب کچھ لکھا ہے، لیکن ان کو شہرت کس وجہ سے حاصل ہوئی ہے؟ مثنوی نگاری کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ وہ اردو کی بلند پایہ مثنوی نگار ہیں۔ انہوں نے کل 12 مثنویاں لکھی ہیں۔ کل کتنی مثنویاں لکھی ہیں؟ 12 مثنویاں لکھی ہیں، جس میں سے سحر البیان کو اہم مقام حاصل ہے۔
اسے اسم با مسمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی سوال UGC نیٹ کا پوچھا ہوا ہے کہ اسم با مسمہ کس مثنوی کو کہا جاتا ہے؟ وہ سحر البیان کو کہا جاتا ہے۔ میر حسن کا ایک اہم ادبی کارنامہ ان کا تذکرہ شعراء اردو ہے۔ یہ تذکرہ انہوں نے فارسی زبان میں لکھا ہے، جس میں انہوں نے 300 شعراء کے مختصر حالات بیان کیے ہیں۔ کتنے شعراء کے حالات بیان کیے ہیں؟ 300 شعراء کے مختصر حالات بیان کیے ہیں۔ میر حسن کے 4 بیٹے تھے، جس میں سے 3 شاعر تھے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان کے 4 بیٹے تھے لیکن 3 شاعر تھے۔ ان کے بیٹوں میں میر مستحسن خلیق، میر محسن اور میر احسن خلیق نے شاعری میں حصہ لیا۔ ان میں میر مستحسن خلیق کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ میر مستحسن خلیق وہی ہیں میر ببر علی انیس کے والد صاحب میر مستحسن خلیق۔ انہی کے بیٹے تھے میر ببر علی انیس، جو اردو کے بہت بڑے مرثیہ نگار گزرے ہیں۔ یعنی میر حسن کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے 3 نے شاعری میں حصہ لیا۔ ان 3 میں سے بھی میر مستحسن خلیق کو شہرت حاصل ہوئی۔ میر مستحسن خلیق کون تھے؟ میر ببر علی انیس کے والد صاحب تھے۔ میر ببر علی انیس جو اردو کے بہت بڑے مرثیہ نگار ہیں۔ میر حسن کی وفات 1786 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی۔ ان کی تاریخ وفات مصحفی نے شاعر شیریں زبان تاریخ یافت سے نکالی ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے میر حسن سے متعلق جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ میر غلام حسن اصل نام حسن تخلص 1737 میں دہلی میں سید واڑہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام میر حسین زاہق غلام حسین زاہق، اور ضیاء الدین ضیاء کی شاگردی اختیار کی، پھر سودا سے اصلاح لی۔ آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے اپنے والد کے ساتھ، پھر ایک شعری دیوان چھوڑا، اس کے علاوہ ایک تذکرہ شعراء اردو کے نام سے لکھا۔ پھر میر حسن نے 7 قصیدے بھی لکھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مثنوی، مرثیہ، غزل، قصیدہ، رباعیات، قطعات وغیرہ سبھی پہ طبع آزمائی کی، لیکن شہرت کس کی وجہ سے ملی؟ مثنوی کی وجہ سے ملی۔ کل 12 مثنویاں لکھیں، جس میں سے سحر البیان کو زیادہ اہمیت حاصل ہوئی، جسے اسم با مسمہ بھی کہا جاتا ہے، اور تذکرہ شعراء اردو کے نام سے تذکرہ لکھا، جس میں انہوں نے 300 شعراء کے حالات بیان کیے۔ 4 بیٹے تھے، جس میں سے 3 شاعر تھے، میر مستحسن خلیق، میر محسن، میر احسن خلیق، جس میں سے شہرت سب سے زیادہ کس کو حاصل ہوئی؟ میر مستحسن خلیق کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی، جن کے بیٹے تھے میر ببر علی انیس، جو اردو کے بہت بلند پایہ مرثیہ نگار گزرے ہیں۔ اس کے بعد میر حسن کی وفات 1786 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی، اور ان کی تاریخ وفات کس نے نکالی؟ مصحفی نے نکالی۔ کس جملے سے نکالی؟ شاعر شیریں زبان تاریخ یافت سے ان کی تاریخی وفات نکالی گئی۔ سحر البیان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، اس کے اہم نکات کیا ہیں۔ میر حسن نے مثنوی سحر البیان 1784-86 میں تحریر کی۔ سن پوچھا جاتا ہے بعض دفعہ کہ کس سن میں تحریر کی گئی، تو 1784-85 میں تحریر کی۔ اس مثنوی کو ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر میر شیر علی افسوس نے اپنے مقدمے کے ساتھ 1803 میں مرتب کیا، جسے فورٹ ولیم کالج کی طرف سے پہلی بار 1805 میں شائع کیا گیا۔ بہت امپورٹنٹ لائن ہے یہ، اس کو اچھے سے یاد کریے گا۔ کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ جان گلکرسٹ کی فرمائش پر میر شیر علی افسوس نے اسے 1803 میں مرتب کیا، اور فورٹ ولیم کالج کی طرف سے 1805 میں سے شائع کیا گیا۔ اس میں اشعار کی تعداد تقریباً 2500 ہے۔ ان میں سے 38 اشعار حمد کے ہیں، 29 اشعار نعت کے ہیں، اور 85 اشعار آصف الدولہ کی مدح میں کہے گئے۔ کل کتنے اشعار ہیں؟ کل اشعار کی تعداد 2500 کے قریب مانی جاتی ہے، جن میں سے 38 حمد کے، 29 نعت کے، اور 85 اشعار آصف الدولہ کی مدح میں کہے گئے ہیں۔
یہ مثنوی میر حسن کی آخری طبع مثنوی ہے جسے انہوں نے آصف الدولہ کی شان میں لکھ کر پیش کیا تھا، لیکن انعام میں صرف ایک دوشالے کے سوا کچھ نہیں ملا تھا۔ محمد حسین آزاد ایک جگہ رقم طراز ہیں کہ ہمارے ملک کے سخن میں سینکڑوں مثنویاں لکھی گئیں، مگر ان میں فقط 2 نسخے ایسے نکلے جنہوں نے طبیعت کی منافقت سے بقول عام کی صنعت پائی، ایک سحر البیان اور دوسری گلزار نسیم۔ اور تعجب یہ ہے کہ دونوں کے راستے بالکل الگ الگ ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ ان کا کہنا کیا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سی مثنویاں لکھی گئیں، لیکن صرف 2 مثنویوں کو وہ اہمیت حاصل ہوئی، جس میں پہلی مثنوی ہے سحر البیان اور دوسری گلزار نسیم، لیکن ان دونوں کے راستے بالکل الگ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مثنوی سحر البیان کے تمام عنوان کے نام لفظ داستان سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ لفظ داستان سے اس کے تمام عنوان کے نام شروع ہوتے ہیں، جیسے آغاز داستان، داستان تیاری میں باقی وغیرہ۔ اس کے عنوان اس طرح سے لکھے گئے ہیں۔ مصحفی نے اس مثنوی کو بت خانہ چین کہا ہے۔ مثنوی سحر البیان بحر متقارب میں لکھی گئی ہے، یعنی فعلاً 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 فعل۔ ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں اس کے اہم نکات، ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لیے گا۔ 1784-85 میں لکھی گئی۔ اس کے بعد جان گلکرسٹ کی فرمائش پر میر شیر علی افسوس نے اس کا مقدمے کے ساتھ مرتب کیا 1803 میں، اور پھر فورٹ ولیم کالج سے ہی پہلی بار 1805 میں یہ شائع ہوئی۔ اس میں اشعار کی تعداد 2500 ہے۔ ان میں 38 اشعار حمد کے، 29 اشعار نعت کے اور 85 اشعار آصف الدولہ کی مدح میں ہیں۔ یہ مثنوی میر حسن کی آخری طبع مثنوی ہے جسے انہوں نے آصف الدولہ کی شان میں لکھ کر پیش کیا تھا، لیکن انعام میں صرف ایک دوشالہ ملی تھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ کیوں صرف ایک دوشالہ ملی، اس کے پیچھے بھی ایک قصہ جڑا ہوا ہے۔ تو اگر کبھی موقع ملا تو ان سب چیزوں پہ بھی گفتگو کی جائے گی، لیکن آج مثنوی سحر البیان دیکھ لیتے ہیں، وقت کافی ہو جائے گا۔ محمد حسین آزاد نے اس مثنوی کے بارے میں لکھا ہے کہ 2 اہم مثنویاں ہیں اردو میں جن کو مقبولیت ملی ہے لوگوں میں، ان میں ایک سحر البیان ہے، دوسری گلزار نسیم ہے، لیکن دونوں کے راستے الگ الگ ہیں۔ اور اس کے تمام عنوان لفظ داستان سے شروع ہوتے ہیں، جیسے آغاز داستان، داستان تیاری میں باقی وغیرہ۔ بت خانہ چین اسے کس نے کہا ہے؟ یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ بت خانہ چین اسے مصحفی نے کہا ہے۔ اور کون سی بحر میں لکھی گئی ہے؟ تو بحر متقارب میں لکھی گئی ہے، یعنی فعلاً فعلاً فعل میں۔ امید ہے اتنی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خلاصہ: مثنوی گلزار نسیم، مثنوی سحر البیان میں شہزادے بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا جس کو دنیا کا ہر عیش حاصل تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت مایوس ہو گیا تھا، اس لیے اس نے دنیا کے سارے عیش و آرام ترک کرنے کی ٹھان لی تھی۔ لیکن نجومیوں نے حساب لگا کر پیشن گوئی کی کہ بادشاہ کے یہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوگا، مگر 12ویں برس میں اس کو خطرہ ہوگا۔ 12ویں برس میں، جن چیزوں کو میں انڈر لائن کر رہی ہوں ان پہ ذرا غور کریے گا۔ 12ویں برس میں اس کو خطرہ ہوگا، اس کی جان سلامت رہے گی، لیکن ایک پری اس پر عاشق ہو جائے گی۔ نجومی کی بات سچ نکلی، بادشاہ کے یہاں چاند سا بیٹا ہوا جس کا نام بے نظیر رکھا گیا۔ بادشاہ نے بیٹے کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر ایک خوشنما باغ میں اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔
قسمت کی خرابی کی نجومیوں کی کہی ہوئی بات کے حساب میں بھول چوک ہو گئی۔ بادشاہ نے اس سال خیال کیا کہ 12واں برس پورا ہو گئے ہیں اور شہزادے کو کھلے آسمان کے نیچے سونے کی اجازت دے دی۔ اتفاق سے یہ رات 12ویں برس میں شمار ہوتی تھی۔ اسی رات ماہ رخ پری کا ادھر سے گزر ہوا۔ کیا نام ہے پری کا؟ ماہ رخ پری کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس کی نظر شہزادے پر پڑی تو وہ اس پر فریفتہ ہو گئی اور اسے اڑا کر پرستان لے گئی۔ شہزادے کے غائب ہونے پر محل میں کوہرام مچ گیا۔ ماہ رخ پری نے شہزادے کی عیش و آرام کا پورا خیال رکھا، لیکن شہزادے کا دل ماہ رخ پری کے ساتھ نہ لگ سکا۔ ماہ رخ پری نے شہزادے کو سیر و سیاحت کے لیے کل کا گھوڑا دیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کون سا گھوڑا دیا؟ کل کا گھوڑا دیا۔ یا پوچھا جاتا ہے کبھی کبھی کل کے گھوڑے کا ذکر کس مثنوی میں ہوتا ہے؟ تو سیر البیان میں ہوتا ہے۔ شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر سیر و سیاحت کے لیے نکل پڑا۔ اتفاق سے گھوڑا ایک شام بدر منیر کے باغ میں اتر گیا۔ بدر منیر کون ہے؟ وہی شہزادی، اس کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ شہزادی اور شہزادہ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ شہزادہ اور شہزادی کی ملاقاتیں کروانے میں وزیر زادی نجم النساء نے مدد کی۔ نجم النساء کون ہے؟ نجم النساء وزیر زادی ہے بدر منیر کی، اور بدر منیر کی سہیلی بھی ہے، مدد کی۔ اور اس مثنوی کا سب سے متحرک کردار بھی نجم النساء کا کہا جاتا ہے۔ اس پہ بھی سوال آیا ہے کہ مثنوی سیر البیان کا سب سے متحرک کردار کون سا ہے؟ وہ نجم النساء کا ہے۔ اور جب اس بات کی خبر ماہ رخ پری کو ہوئی تو وہ غصے سے بے قابو ہو گئی۔ اس نے شہزادے بے نظیر کو کوہ کاف کے راستے میں ملنے والے کنویں چاہ علم میں قید کر دیا۔ کنویں کا کیا نام ہے؟ چاہ علم میں قید کر دیا۔ کہاں پہ ہے؟ کوہ کاف کے راستے میں پڑتا ہے، اور کنویں کا نام ہے چاہ علم۔ شہزادے کی حالت سے بے خبر بدر منیر شہزادے کی فراق میں بے چین رہنے لگی، کھانا پینا ترک کر دیا۔ آخر نجم النساء سے اس کی حالت دیکھی نہیں گئی اور وہ جوگن بن کر شہزادی کی تلاش میں نکل پڑی۔ جوگن بن کر کون نکل پڑی؟ نجم النساء، جو وزیر زادی ہے اور بدر منیر کی سہیلی بھی ہے۔ وہ اس سے بدر منیر کی حالت دیکھی نہیں گئی اور وہ جوگن بن کے شہزادے کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی۔ راستے میں جنوں کے بیٹے فیروز شاہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ جنوں کے بیٹے فیروز شاہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ کس کی ملاقات ہوئی؟ نجم النساء کی۔ فیروز شاہ نجم النساء کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ فیروز شاہ کی مدد سے نجم النساء شہزادے کو ماہ رخ پری کی قید سے نکال کر بدر منیر کے محل میں لے آتی ہے۔ بدر منیر کے باپ مسعود شاہ کی اجازت سے بے نظیر اور بدر منیر کی شادی ہو جاتی ہے اور نجم النساء کی شادی فیروز شاہ سے ہو جاتی ہے۔ فیروز شاہ کون ہے؟ جنوں کے بادشاہ کا بیٹا ہے، اس سے نجم النساء کی شادی ہو جاتی ہے اور بے نظیر سے بدر منیر کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کون کرواتا ہے؟ بدر منیر کا باپ مسعود شاہ کرواتا ہے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو کہانی اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو مثنوی کیا ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اولاد کے غم میں وہ اپنے سارے عیش و آرام کو ترک کرنے والا ہوتا ہے کہ نجومیوں سے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے یہاں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوگا، لیکن نجومی یہ بھی بتاتے ہیں کہ 12ویں برس میں اسے ایک خطرہ ہوگا۔ کیا خطرہ ہوگا؟ وہ زندہ تو رہے گا، جان تو اس کی سلامت رہے گی، لیکن اس پر ایک پری فریفتہ ہو جائے گی، یعنی پری جو ہے وہ اس پہ عاشق ہو جائے گی۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جب شہزادہ 12 برس کا ہوتا ہے تو بادشاہ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے 12 برس پورے ہو گئے۔ اچھا، نجومی یہ بتاتے ہیں کہ 12ویں برس سے پہلے جب تک شہزادہ 12 برس کا نہ ہو جائے اس کو کھلے آسمان کے نیچے نہ سونے دیں،
تو بادشاہ 12 برس تک تو اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن بھول چوک ہو جاتی ہے حساب کتاب میں، اور بادشاہ کو لگتا ہے کہ 12 برس پورے ہو گئے ہیں، لیکن وہ 12ویں برس کی ہی رات ہوتی ہے اور شہزادہ کھلے آسمان کے نیچے سو جاتا ہے۔ شہزادہ کھلے آسمان کے نیچے سو جاتا ہے۔ ادھر سے ماہ رخ پری کا گزر ہوتا ہے، وہ اس کی نظر شہزادے پہ پڑتی ہے اور وہ شہزادے کو لے کر اڑ جاتی ہے، اور اڑ کے کہاں چلی جاتی ہے؟ پرستان میں چلی جاتی ہے۔ اور شہزادے کے غائب ہونے پر، جب شہزادے کے غائب ہونے کی خبر محل میں پہنچتی ہے تو سب کو رام مچ جاتا ہے محل میں، اس کو ڈھونڈنے کی سب کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اب ادھر ماہ رخ پری شہزادی کے عیش و آرام کا پورا انتظام کرتی ہے، لیکن شہزادے کا دل نہیں لگتا ماہ رخ پری کے ساتھ۔ تو جب شہزادہ بے چین ہوتا ہے، اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے، تو پری اسے کیا دیتی ہے؟ کل کا گھوڑا دیتی ہے، تاکہ یہ تھوڑی سیر و سیاحت کرائے، تھوڑی اپنی دل جوئی کرائے۔ اب جب شہزادہ کل کے گھوڑے کو لے کر نکلتا ہے تو وہ بدر منیر کے باغ میں اس گھوڑے کو اتارتا ہے۔ بدر منیر کون ہے؟ اس کہانی کی ہیروئن ہے، ایک شہزادی ہے، اس کے باغ میں اپنے گھوڑے کو اتارتا ہے شہزادہ۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور شہزادے اور شہزادی کی ملاقاتیں کرانے میں وزیرزادی نجم النساء ان کی مدد کرتی ہے۔ نجم النساء کون ہے؟ نجم النساء بدر منیر کی وزیر ہے اور اس کی سہیلی بھی ہے، وہ اس کی مدد کرتی ہے۔ لیکن جب ماہ رخ پری کو ان سب باتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ غصے میں بے قابو ہو جاتی ہے اور شہزادے کو کوہ کاف کے راستے میں پڑنے والے چاہ علم نام کے ایک کنویں میں قید کر دیتی ہے۔ اور شہزادے کی حالت کے بارے میں بدر منیر کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی فراق میں تڑپ رہی ہوتی ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں، سب کچھ اپنے عیش و آرام چھوڑ دیتی ہیں، لیکن نجم النساء سے بدر منیر کی حالت دیکھی نہیں جاتی اور وہ شہزادے کو ڈھونڈنے کے لیے جوگن کا بھیس بدل کے نکل پڑتی ہے، اور راستے میں اسے جنوں کا بادشاہ کا بیٹا فیروز شاہ ملتا ہے۔ فیروز شاہ نجم النساء پہ عاشق ہو جاتا ہے۔ فیروز شاہ کی مدد سے نجم النساء شہزادے کو ڈھونڈتی ہے، اسے قید سے نکالتی ہے اور بدر منیر کے محل میں لے آتی ہے۔ بدر منیر کے باپ مسعود شاہ کی اجازت سے بے نظیر اور بدر منیر کی شادی ہو جاتی ہے اور نجم النساء کی شادی فیروز شاہ سے ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ مثنوی کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ویڈیو کو 2 سے 3 بار دیکھیے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی کردار دیکھ لیتے ہیں۔ بے نظیر کہانی کا ہیرو، مثنوی کا ہیرو اور شہزادہ، بدر منیر مثنوی کی ہیروئن اور شہزادی، ملک شاہ بادشاہ اور بے نظیر کا باپ۔ بے نظیر کے باپ کا کیا نام ہے؟ ملک شاہ۔ مسعود شاہ ہیروئن کا باپ، نجم النساء وزیر زادی اور بدر منیر کی سہیلی، فیروز شاہ جنوں کا بادشاہ کا بیٹا اور نجم النساء کا عاشق، ماہ رخ ایک پری جو شہزادے پہ عاشق ہو جاتی ہے اور اسے اڑا کر لے جاتی ہے۔ یہ کرداروں پہ زیادہ دھیان دیے گا، کیونکہ کرداروں سے کس کردار کا کس سے کیا رشتہ ہے، اس پہ بھی جوڑے ملانے والے سوال آنے لگے ہیں۔ تو بدر منیر کا مسعود شاہ سے کیا رشتہ ہے، یا بے نظیر کا ملک شاہ سے کیا رشتہ ہے، نجم النساء کا بدر منیر سے کیا رشتہ ہے، یہ سب اچھے سے دھیان دے کے پڑھیے گا تاکہ آپ ان سوالات کو آسانی سے حل کر سکیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ اگر کوئی سوال ہے آپ کا، کچھ آپ کو پوچھنا ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی آپ کے سوال کا جواب دوں۔ اور ہمارا ایک ٹیلی گرام چینل بھی ہے اردو اسکالرس کے نام سے، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہمارے جتنے بھی ویڈیوز اب تک اپلوڈ کیے ہیں ان سب کے لنک آپ کو مل جائیں گے، اور اگلی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل جائے گی آپ کو اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔